ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہوا؟ بعض تنزیہ کہتے ہیں نکلے تھے غزہ امداد پہنچانے اور ساری امداد اسرائیل کے ہاتھ چڑھا کر آ گئے۔ ہم کہتے ہیں یہ امداد تو علامتی تھی، بمشکل 10 یا 15 ٹرکوں کی مقدار کے برابر ہوگی۔ 1000 ٹرک UNO کی رپورٹ کے مطابق مصر میں رکا ہوا ہے، 1000 سے زائد ٹرک وہ اردن میں رکے ہوئے ہیں۔ یہ تو علامتی امداد تھی، بمشکل 10 سے 15 ٹرک ہوں گے۔ ہماری کشتی جو ہند رجب شہید کے نام پر تھی، بائی برتھ اس کا نام تھا مجیتا، لیکن ہر کشتی کا ایک دوسرا نام بھی تھا۔ جیسے ایک کشتی کا نام تھا انس شریف اس صحافی کے نام پر جس نے کہا تھا خاموشی بھی جرم ہے، ایک کشتی عمر مختار کے نام پر تھی، ہماری کشتی ہند رجب شہیدہ کے نام پر تھی۔ ہماری کشتی میں دوائیاں تھیں، وہ دوائیاں تو بمشکل میرے خیال میں 50 سے 100 لوگوں کی پوری ہوں گی، اور جب طوفان آیا تو وہ ساری دوائیاں رسے توڑ کر نیچے گر پڑی۔ یہ تو علامتی امداد تھی۔ اصل مقصد کیا تھا؟ اس نسل کشی کو روکنا جس نسل کشی نے انسانیت کا چہرہ داغدار کر دیا ہے، اس نسل کشی کو روکنا جس نسل کشی نے چنگیز و ہلاکو کی روح تک کو شرما دیا ہے، اس نسل کشی کو روکنا جس نے صرف 2 ارب امت مسلمہ نہیں 7 ارب انسانوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، وہ ظلم جو ظلم چنگیز و ہلاکو خان سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ یہ ظلم کیمروں کے سامنے ہو رہا ہے، یہ ظلم اقوام متحدہ کے سامنے ہو رہا ہے، یہ ظلم وہ ظلم تو خبر نہیں تھی، کربلا کے ظلم کی خبر لوگوں کو مہینے بعد پہنچی، چنگیز خان کے ظلم کی خبر لوگوں کو مہینوں بعد پہنچتی تھی۔ یہ وہ ظلم ہے جو گلوبل ولیج کے زمانے پہ جب ایک کال پر آپ کو پیزا اور برگر اور کھانے دستیاب ہوتے ہیں، اس گلوبل ولیج میں فاقہ کش ہے غزہ کے مسلمان، یہ ظلم اس سے بڑھ کر ہے۔ اس قافلے کا مقصد تھا اس نسل کشی کو دنیا کے سامنے لانا اور غزہ کے مظلوموں کی حمایت کرنا۔ اس میں الحمدللہ یہ قافلہ کامیاب ہو گیا۔